بلکہ یہ ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت بھی آپ لوگوں نے لاج ربی کی بلایا، اور دعا کیجیے کہ ہم کو بھی اس نسبت کو لاج رکھنے کی اللہ توفیق دے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں وہاں پوکھرن میں بھی، جب ایسا کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صاحبزادگی کا ناصر بڑی دیر سے نکلتا ہے، مولانا تو بہت خطرناک چیز ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اندر کی اصلاح فرمائے، اور جانتے ہی ہیں کہ اندر کی اصلاح کے کتنا بڑا انعام ہے اس کو صاف ستھرا رکھنے پر۔ حدیث میں آتا ہے، ایک منٹ میں اس میں چکر کی دوا دیا، ہمیں تھکاوٹ اور کبھی کبھی ہو جاتا ہے، یہ یہاں سے گنگناہٹ ہو جاتی ہے زیادہ دیر پڑنے پہ، اس پہ تو چکر۔ جب سے طبیعت خراب ہوئی 2.5-3 سال پہلے، 15-16 لیٹر پانی چمڑیوں میں تھا، تو پھر وہ ساری جو ہے طاقت کی چیزیں بھی نکل جاتی ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے 3 بار، لیکن اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے وہ ایک تھیلی ہے سفید، ہاں یہ جو دوا، ہاں اس میں جگہ وہ اس میں بھی ایک تھیلی میں وہ دوا ہوگی چھوٹی، ہاں وہی، صرف وہ 8 mg کی ہے وہ، لیکن اسی طریقے سے اس کا جیسے پاور ہے ایسے دین میں بھی پاور ہے، سنت میں پاور ہے، ایک دم فل پاور، سنت میں نور ہے، قبولیت ہے، اور ٹھنڈا تو نہیں زیادہ ملا لیا، مکس بول رہے ہیں، مکس ملانا جس طریقے سے اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، کتنی بڑی دولت ہے ہم سب جانتے ہیں، تو اس دولت کے اعتبار سے ہماری ہر چیز ہونی چاہیے، ہماری زندگی بھی ویسی ہونی چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ میں کہہ رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابی تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے، نہیں ہے نا؟ احیاء العلوم میں بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، پہلے مختصر یہ کہ 3 دن آپ نے ارشاد فرمایا، صحابی ایک ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ وہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ایک مرتبہ کافی تھا، 3 روز صحابی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ صحابہ اکرام کیا جیسا دل ویسی زبان، جیسی زبان ویسا دل، صاف ستھرے لوگ تھے، تو ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ آدمی ہنس کے سامنے بولے اور پیٹ پیچھے۔ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب سنا ہی ہوگا، ہمارے حضرت تھانوی کے خلفاء میں تھے، بڑے حضرت حضرت عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پہلے خلافت انہی سے ملی تھی، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فارسی کے زمانے میں انہی سے بیٹھے، کہتے تھے کہ ایک شخص مسجد، ان کا کشف مشہور تھا، ایک شخص مجلس میں آتا ہے، بہت ہنس کے ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، لیکن اس کا بس جلے تو مجھے قتل کر دے۔ ہمارے اندر وہی ہے، اللہ معاف کرے،
تو وہ صحابی کہنے لگے بھائی میں کچھ تھوڑا سا گھر سے بہانا چاہیے تھا ان کو جانے کا. انہوں نے نہیں بتایا کہ کس وجہ سے ابھی آپ کے یہاں رہوں گا. تو مہمان نواز تھے ہی. مہمان نوازی ان کی مشہور ہے جہالت کے زمانے میں بھی. جو تو ہمارے یہاں بھلے ہو جیسے بمبئی کی زبان میں مہمان کوئی دوپہر میں آیا تو کھانا نہیں بولیں گے ٹھنڈا لو گے گرم. ہاں اگر سسرال کہو تو اس کی عزت کی جاتی ہے کیونکہ نہیں تو اپنی عزت چلی جائے گی. ہاں بہرحال تو بہت خوشی ہوئے لے گئے کھلایا اور آرام کی جگہ بتا دی. صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں ان کو تو دیکھنا تھا کہ کیا عمل کرتے ہیں. دیکھا کروڑ بدلتے وقت اللہ کی ذکر و تسبیح بیان کر لیتے ہیں. اور آتا ہے کہ صبح صادق سے پہلے اگر نیند کھلی تو 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیا. فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں تہجد جو ہے یہ ولیوں کا ہتھیار ہے. نہیں بھائی اس وقت حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ والے اللہ کو مانگتے ہم تو نہیں مانگ لیں. ہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کانپور میں پڑھاتے تھے تو طالب علم تھا. بھائی آپ پڑھاتے آپ بھی تجربہ ہے جب سبب تو جو اگر کوئی کہیں کھویا ہو تو انداز چل جاتا ہے نا تعلیم کہیں گم ہے. حضرت فرماتے تھے نام دیکھیے ذہن سے نکل گیا ذرا گردن اٹھاؤ کہاں کھوئے ہو. پھر ایسے 1 دن 2 دن گزرا تو حضرت تنہائی میں ہو گئے. پہلے یہی ہوتا تھا کہ کہیں امامات یا مؤذن تو کھانا مل جاتا تھا. پھر مسجد میں وہ امامت کرتے تھے وہاں مکان تھا تو نظر ٹکرا گئی. ہاں کیا بولتے ہیں بھائی مولانا نگاہ ٹکرا گئی. اب وہ ایک طالب علم ظاہر بات ہے وہ جب وہ کیا نام ہے اندر پکتا ہے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے. تو حضرت نے کہا ارے بیوقوف صبح اٹھو اللہ والے اس وقت اللہ کو مانگتے تو اسی کو مانگ لو. پھر حضرت تو چلے گئے تھے تھانہ وہاں. پھر اس کے بعد خط آیا اس کا کہ نکاح ہو گیا. اس سے کیا ہو گیا اپنے آؤ میں آئے مانگ لیا نکاح ہو گیا. تو ایسے ہی اللہ والے اللہ کو مانگتے ہیں. وہ وقت بڑا قیادت بڑے حضرت معاذ حلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وقت کا میں 1 ہی رکعت تہجد ہو جائے پڑھ لو کم سے کم یہ تو کہ اس میں داخل ہو گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اس وقت جیسے ہوتا ہے عام طور پہ نیند بستر پہ ہے آدمی نہیں دی چاہتا فرماتے ہیں لیٹے لیٹے کم سے کم کچھ دعا مانگ لو. بڑے اللہ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں. شرط ہے کہ ہم دامن پھیلائیں. شرط یہ کہ دامن پھیلائیں. اس وقت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مفتی شفیع صاحب اور ان کے مولانا رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ہی لیکن آپ نے ان لوگوں کو ان سے بیعت کروایا ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے. کہتے ہیں کہ صبح کو نہیں اٹھنے کی طبیعت چاہتی تو پھر کہتا استنجا کرنا ہی ہے چلو استنجا کر لیے. اٹھنا ہی ہے چلو ہاتھ منہ بھی دھو لو. جب دھو لیے تو وضو کر لو 2 رکعت پڑھ لو. یہ نفس جو ہے ہم کو تھوڑا سا ایک بزرگ کے پاس لکھا ہے ایک شخص نے کہ حضرت پہلے ایک دم اڑ جاتا تھا اور تہجد اور سب لیکن اب بڑا جو ہے بڑی مشکل سے اس وقت کو شوق اٹھاتا تھا اب ایمان اٹھاتا ہے دل نہ چاہے تو. بہرحال وہ صحابی 3 دن جب ہو گئے مختصر یہ تو رخصت 3 دن قیام کیا. اور وہاں تو کیا دیکھیے حدیث میں آتا ہی ہے لوگ بھائی ہم سے زیادہ جانتے ہیں مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلعہ پہ پوچھا، نہیں پوچھا کس لیے کیا ہے، وہاں تو مہمان نوازی بہرحال. تو جب رخصت ہونے لگے وہ تب انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ایسا فرمایا، 3 دن لگاتار جسے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے. صحابی نے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا. تو پھر کہتے ہیں دل میں کچھ خیال آنے والا تھا یا آ گیا تھا، اللہ کی مرضی. انہوں نے بلایا، کہا ہاں ایک چیز ہے کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ اور حسد نہیں ہے. صحابی اچھل پڑے گا، بس یہی بات ہے. تب جس طریقے سے ہم کو ہمارا ظاہر ہم صاف رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، صفائی ایمان ہے، ویسے دل کبھی صاف ستھرا. اور وہ جو ہے دل کی جو کمی ہے وہ گرو جی ہمارے لیے لے کے آئے نا. بھائی حسد کس کے لیے لے کے آیا ہو گٹری؟ ہاں غلط بول رہا ہوں بھائی، غلط تو آپ ٹوک دیجئے گا. گرو جی گٹری ہم لوگوں کے لیے لائے ہیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی سے حسد کرنا اللہ کی تقسیم پر گولہ باری کرنا ہے. کسی سے بھائی اللہ تعالیٰ ترقی دے رہے ہیں، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کسی چیز میں، تو اس سے حسد کرنا اللہ کی تقسیم پر گولہ باری کرنا ہے. تو دل کو صاف ستھرا رکھنے پر کتنا بڑا انعام ہے. ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے. مدرسے میں ماحول ماشاءاللہ نورانی ہے. دل کو تو پیدا کسی نے کیا گیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. عبادت تو لوگ کر ہی رہے ہیں، لیکن دل کے اندر اللہ کی یاد ہو. تھوڑی آدمی ہر دم تسبیح ہی پڑھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ پاک ہے، پاک دل میں آئے. بھائی جب برتن خالی رہے گا تبھی تو کچھ آئے گا، جب بھرا رہے گا تو کیا آئے گا اس میں؟ خالی رہے گا. اور یہ ہمارے جو ہم سب پڑھتے ہیں بزرگوں کے واقعات اور یہ سب، تو انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. وہاں قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مدرسہ دارالعلوم قائم کیا تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط لکھا مکۃ المکرمہ کہ حضرت ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے. تو وہاں سے جواب لکھا کہ آپ کہتے ہیں کہ مدرسہ قائم کیا ہے، ہم کتنی راتوں کو، ہم نے کتنے سالوں آنسو بہائے ہیں، کتنے سالوں ہم نے آنسو بنائے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اخیر میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا رونے والا نہیں ہے امت کے لیے. کیونکہ یہ بھی ہمارا اور آپ کا ایک سبق ہے دوستو. یہ تو اپنی برادری ہے، علماء ہیں، کچھ دیکھیے برا مت مانیے گا بھائی، یہ اپنا ایک سبق ہے. یہ رونے والا ہمارے بڑے حضرت حضرت جاگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب تو بھوک لگتی تو روتا ہے کہ نہیں مولانا؟ گرمی لگی تو چیں بولے گا، اور مچھر نے کاٹا تو روئے گا، ماں دوڑ کے آتی ہے. بھوک لگی تو روتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بچپن کا سبق بچپن میں بھول گئے، بچپن کا سبق بچپن میں بھول گئے. حضرت معالی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میوات میں اجتماع تھا، وہاں ختم ہوا، تھکے تھے، دور جیسے باہر مسجد ہی گئے، سو گئے. اندھیرا تھا اس زمانے میں، تو دیکھا کچھ رات گزری، کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگی. مولانا کہتے کون آ گیا نیند میں خلل ڈالنے کے لیے؟ کہتے ہیں جب اٹھ کے جا کے دیکھا مالیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے. اس پہ جو جملہ لکھا کہ کوئی کونا تلاش کرتا ہے سونے کے لیے، کوئی کونا تلاش کرتا ہے رونے کے لیے. میرے دوستو یہ بہت بڑا ہمارے بھائی انسان دیکھیے، ہم حالات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ در ایسا ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. وہ آپ کسی سے کہیں گے
اکثریت ایسی ہے کہ وقت پہ سن لیں گے، بڑی ہمدردیاں جتلائیں گے، بعد میں آپ کا مذاق ہو رہا ہے، لیکن ان سے نہ کہا جائے ہیں ان کے سامنے یہ ہاتھ، بھائی اگر مقدر میں ہے تو یہاں پورا، نہیں تو وہاں تو جمع تو رہے گا۔ حضرت شاہ وصول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے سے کوئی دعا کے لیے کہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ بھائی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کی طرف نہ، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، لیکن اس کے لیے تھوڑا صفائی کے لیے جو کیا ہے قرآن کی آیت بھائی دونوں یعنی سچوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا، جس سے آدمی کو مناسبت ہو۔ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعد میں حضرت کے خلیفہ تھے، میں نام نہیں لیتا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملاقات ہوئی تو کہا کہ حضرت میں بھی تھانہ بھون جاتا تھا لیکن آپ کو میں نے دیکھا نہیں۔ شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تو حضرت نے کہا کہ میں وہاں دکھانے نہیں گیا تھا، مٹانے گیا تھا۔ اور شاہ ابو المعالی حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے جو گنگو ان کی قبر کے باہر ہے، ان کا بھی واقعہ ہے۔ ابھی ہم تو اہل علم میں جانتے ہیں ان سے کتنا بلق میں مجاہدہ کرایا تھا۔ پھر خواب میں حضرت نے کہا میری اولاد سے تم نے اتنا مجاہدہ کرا، میں نے تم سے نہیں کرایا تھا لیکن کرایا، کچھ وہی ناصور نکلا تب ہمارے سلسلے میں تو ہم کچھ تھوڑا آپ تو ماشاء اللہ محنت کرتے ہیں، آپ کو جو اچھا سب سے زیادہ محنت تو چلر پارٹیوں پہ کرنا پڑتا، نہیں کرتا، جو میں تو یہی کہتا ہوں سب سے زیادہ ان کی تنخواہ ہونی چاہیے، برعکس ہوتا ہے لیکن نہیں، چھوٹے بچوں پہ وہ محنت کرتے ہیں تب تو وہ آتے ہیں۔ مکتب میں دیکھیے انہوں نے بھی پڑھا ہے کسی مولانا بندئی میں، چنے چبوا دیتے ہیں وہ چلر پارٹی، پڑھو کو پڑھانا تو آسان ہے، ایک زبان کہیے اس سے جاتے ہیں، ان کو بھی پڑھانا، الفاظ درست کرانا، تمام چیز کتنی محنت ہوتی ہے۔ مکاتب جو ہے علامہ اقبال کا وہی قول کہ اگر ہمارے ہندوستان میں نہ ہوتے تو جو مغربی ممالک کے حالات ہیں وہی ہوتے، تو بہت اچھی بات ہے کہ اور دوسرے جہاں بھی آپ جس اگر قریب گاؤں کے ہیں جب گھر تشریف لے جائیں تو گاؤں میں بھی تھوڑا ایک نماز میں تھوڑی سی دین بات کریں خود، اور مستورہ عورتوں کے ذریعے گھروں میں دیکھیے پتہ لگوائیے کتنے ایسی ہوں گی جن کو بیچاریوں کو غسل کے فرائض نہیں آتے، جو ماحول ہے ان کے ذریعے ذرا تھوڑا سا وہاں بھی محنت کی بہت ضرورت، کبھی گئے نا بہت ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز میں نے اور ایک جو ہے ایک دم کہا بیانات میں عمومی کہ جب آپ گھر میں جائیں گھر میں تذکرہ کریں تو یہ ضرور کہیں کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ اس پہ گولہ باری ہو رہی ہے، بچے جاتے ہیں باہر بہکایا جاتا ہے، یہاں مکانات دور دور ہیں، آپ کھیت میں کہیں ہیں وہ آگے وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اپنا، کسی بہانے عورتیں اگر قبضے میں آ گئی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، ان کا مشن ہے یہ اس طرح تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں یہ آدمی جمعرات کو گئے کسی نماز میں 2-4 منٹ بس زیادہ نہیں تو پھر وہ دیہات میں کہیں گے ہضم تقریبی کرتے ہیں، سنتی کا مذاکرہ ہو جائے کوئی بھی چیز تاکہ ان کو یہ یا دین اور اسلام کے جو بنیادی چیزیں ہیں کم سے کم وہ تذکرہ ہو جائے، بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم تو مدرسے میں ماشاءاللہ ماحول اچھا ہے، ہمیں کیا کوئی وہ نہیں، لیکن باہر نکلیے دیکھیے ہر جگہ شہروں میں بھی جوہر پٹیوں میں جائیے کتنا برا حال،
والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں بمبئی کی جھوپڑ پٹیوں میں ہی مکاتب قائم کی، اور شروع میں 10 10 کلومیٹر جاتے تھے پیدل، ایسے نہیں ہوتے تھے، جا کے کئی جگہ مکاتب کی نگرانی کر کے پھر آتے، پھر امامت بھی تھی، جانتے ہی امامت اتنی بڑی گھنٹی ہوتی ہے، لوگوں کی نگاہیں جمی رہتی ہیں۔ میں بھی 25 30 سال نماز پڑھایا، تو نماز پڑھانا اللہ ایسی مقبولیت نہیں دیتا ہے۔ جس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا ہو، آپ کی امت کے لیے فکر مند ہو جائے، آپ کی امت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، اور ان کے آخرت میں وہ کامیاب، ان کا ایمان محفوظ ہو جائے، آپ فکر مند ہو جائے۔ ہر کام ہم نہیں کر سکتے، بھائی تدریس ہے، دعا تو کر سکتے ہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے روزانہ 10 منٹ دعا، 5 منٹ اپنے لیے، 5 منٹ امت کے لیے۔ بس ایک بات سنا کے ان کی ختم کرتا ہوں، آپ کہیں گے اسے بھی بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے مولانا؟ 11:30 اچھا، کھانا پھر آرام۔ وہ دعا پر یاد ہے، مفتی ابوالکلام صاحب بھوپال میں شاید جانتے ہوں آپ، قاضی بھی ہیں اور جامع مسجد کے امام بھی ہیں، بڑے عالم ہیں، تو والد صاحب کے مجاز بھی ہیں، یہاں کئی بار بھی گئے ہیں۔ اسٹیشن کے بالکل سامنے ان کا مدرسہ بھی ہے۔ وہ والد صاحب کے ساتھ بہت کئی بار حج میں رہے، 83 سے۔ والد صاحب نے پہلا حج 76 میں کیا تھا، پانی والے جہاز، اس کے بعد سے ادھر میرا تو 2020 سے پہلے یا تب سے سلسلہ بند ہوا، لیکن اس کے بعد بھی ڈائلیسس ہوتا تھا ہفتے میں 3 دن، لیکن عمرے کے لیے، کیونکہ حج میں بھیڑ رہتی ہے، جاتے دیکھا ہے۔ ابھی انتقال سے 5 6 مہینے پہلے مجھ کو بھی لے گئے تھے وہاں، اللہ کا شکر ہے متعلقین ہے دونوں جگہ، اس پہلے سے سارا انتظام ہو جاتا ہے ڈائلیسس کا۔ وہ بتاتے تھے، ہم آئے تھے جب عید کے بعد پہلی مجلس ہوئی، تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا حرم میں جو لوگ جانتے ہیں میزاب رحمت کے سامنے ساری دنیا کے اکابرین نہیں گئے، کہیں وہاں بہت سارے اکابرین اور سب، لیکن ابا کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے بتایا، دعا پر یاد آئی بات کہ دیکھا حضرت کو 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ دعا مانگے ہمیشہ، یہاں بھی اور مدینہ پاک میں بھی۔ ہم لوگ اگر جلسہ وغیرہ تو چلیے کچھ دعا ہو جاتی ہے 10 15 منٹ جو بھی ہو اجتماع میں، اور کوئی ایسے حالات تو اکیلے 2 4 منٹ میں گھبرا جائیں۔ یہاں کوئی اگر بہت غم ہو تو آدمی کچھ دیر کرتا ہے، 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ، یہ اللہ سے تعلق کی بات ہے اکیلے۔ ہم نے دیکھا ہے ممبئی کے فسادات کے زمانے میں ایک ہفتہ پورا دن رات نہیں، مسلح 24 گھنٹے، اور یہی نہیں سب کا وہ بھی کرنا، نگرانی، سب نوجوانوں کو منظم طریقے سے جگہ جگہ، اور اکیلے چلتے تھے، پولیس والے کہتے تھے مولانا کو کچھ مت تو، بلکہ نمازی دور دور سے آتے تھے، کرفیو تھا، کسی نے روکا، کہا نہیں، مولانا بیان میں ابا ہر نماز میں کہتے کہ کسی کے ساتھ ظلم مت کرو، کسی کے ساتھ عروج پہ تھا، ظلم مت کرو، ہاں وہ چھیڑ دے تو پھر چھوڑنا بھی نہیں۔ خالی ایک لڑکا مارا گیا تھا، شہید ہوا، تو بھی باندرا میں، خالی نہیں، تو بھائی کچھ کرنا پڑے گا، نہیں آپ کہیں گے جو ہے وہی بات، بھائی علمی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ آپ سے ہماری، میں بھی کہتا ہوں جو ملاقات ہے وہ علمی معارف حقائق نہیں بیان کرنا ہے، ہماری اور آپ کی زندگی اتباع شریعت اتباع سنت پہ آ جائے، بس یہ کامیابی ہے. نہیں بھائی، سنت پہ اور شریعت پہ. ایک بات اور میں نے آپ ہی رہے ہوں گے وہاں میں نے کہا تھا کہ والد کے انتقال کے بعد ترکہ شرعی تقسیم کی. بہت اب تھوڑا تھوڑا رواج ہو رہا ہے. بھائی ہیں، بہن ہیں، بھائی لوگ لے لیتے ہیں بہنوں کو، عام طور پہ نہیں دیا. ان کا بھی تو حق ہے نا، مولانا نہیں ہے، مقرر کیا ہے. معاف کروا دیتے ہیں. وہی معاف کیسے؟ ارے مولانا معاف کہتے، میں نے معاف کر دیا. ارے بھائی تم بھی اپنا حق معاف کر کے بتاؤ تو بھائی سے، اسے کہو کہ تم ہمارا حق لے لو، ہم نے معاف کیا. تو ایک بالش کے لیے لڑائی ہو جاتی ہے، بہن نے کیسے معاف کر دیا؟ ارے بھائی اس کو پورا حق دو. اب وہ خوشی سے دے تب یہ سمجھ میں آتا ہے. ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے، کالی نامے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ جا رہے ہیں حج کے لیے جائیں گے. تو والد صاحب نے کچھ تھوڑا سا وہ ہوئی کہ بھائی گاڑی چلاتے ہیں، خیر اللہ کی مرضی. ان سے پوچھا انتظام ہو گیا؟ انہوں نے کہا روڈ پہ زمین تھی اس کو بیچا. کہا والد صاحب کے انتقال کے بعد بہنوں کو بھی حصہ دیا ہے؟ تو تھوڑا چپ ہو گئے. بھائی ایک تھے، بہنیں کئی تھیں، پرتاپ گڑھ کے تھے وہ. کہا نہیں. تب والد صاحب نے ان کو سمجھایا. کہا مولانا صحیح کہتے ہیں، میری ایک آدھ بہنیں کمزور ہیں مالی اعتبار. اس شخص نے اپنا حج کینسل کیا اور جو شرعی بہنوں کو حصہ دیا. اس کے بعد پھر اللہ، آدمی نیت کرتا ہے تو بھائی شریعت پر عمل کرنے میں برکت ہوتی، بظاہراً کم ہوگا، اسی میں برکت ہوگی. تو انہوں نے حق ادا کیا، سب بہنوں کو دیا. ہمارے یہاں گھر میں جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دادا کی جائیداد میں کچھ نہیں لیا، 1 انچ بھی، سب بھائیوں کو دے دیا. ایک پھوپھی ہے ان کا حصہ بھی لگایا، ان کا بھی کہا نہیں چاہیے. والد صاحب ناراض ہو گئے، کہا پھر ہمارے دروازے پہ نہیں آنا. میرا ان کو دیا. اب والد صاحب رحمۃ اللہ نے سوچا ہم لوگ 4 بھائی ہیں، بہن نہیں ہیں، تو کہا کہ اب لڑکے بمبئی سے آئیں گے تو رشتے داری کتنے دن. تو ایک کھیت لیا، اس میں مکان بنوایا، اور 4 کا وہی بمبئی کے حساب سے الگ الگ سب 4 بھی ہے، جو آئے رہے اوپر نیچے. بہت بڑی نعمت کر بھائی مکان بنانا مولانا، کتنا اللہ کا شکر ہے. تو بھائی تھوڑا سا اس کی طرف بھی بیانات میں، اور یہ دیہاتوں میں لوگوں کا ذہن بنائیے. مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، شاہ ولی اللہ صاحب جو بھی خلیفہ تھے گرینے میں بخاری پڑھاتے تھے، کہتے تھے ہمارا سارا ہندوستان حرام خور، بہنوں میں حصہ دیتے. ممبئی آتے تھے، وہاں بھی بیانات میں ایک گھرانہ تھا، سارے ہندوستان کے اکابرین مولانا ان کے یہاں جاتے تھے، کافی مالدار. تو جب انہوں نے سنا تو کہا رے بہن کا بھی ہے کہ کسی نے بتایا ہی نہیں ابھی تک. اب ان کے یہاں بڑی بڑی فیکٹریاں، والد کے انتقال ہو گیا تو انہوں نے حساب سب 8-9 بھائی، نام لو تو شاید کئی جان بھی جائیں گے آپ لوگ، نام نہیں لیتا. پھر انہوں نے حساب لگایا، سب بہنوں کو دیا. دینا چاہیے، حق ہے. ہم سب، آپ بھی دعا کیجیے میرے لیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت و سنت پر عمل کی توفیق دیں، اور جو والد صاحب کی نسبت ہے وہ محفوظ رہے، اور شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے اور تمام ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ. وہی جو ناصور ہے، دعا کیجیے. سب کو ضرورت، سب انسان ہی تو ہیں، انسان ہیں. دیکھیے جب آدمی کوئی بھی ترقی کرتا پھر وہی بات گولہ باری ہونے شروع ہو جاتی ہے. اللہ سب کی حفاظت کرتا ہے. Thanks for watching. Don't forget to like,
comment, share and subscribe to Al Wahid channel.